بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لم تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین کرام، آج ہم یہاں قرآن مجید کے نام سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قرآن حکیم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالے اور قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ دعا ہماری تقریب ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے میں نے شروع میں دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا پڑھوں اور اس کا ترجمہ عرض کروں۔ اس سے پہلے ایک آسان سی بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کا کوئی کام کرانے کے لیے کسی افسر کے پاس جائیں اور کام بھی اسی نے کرنا ہو، تو ایسی صورت میں وہ افسر آپ سے یوں کہے کہ اپلیکیشن درخواست لکھ کر لے کر آؤ، کام بتاؤ کیا ہے۔ وہ درخواست لکھنے کے لیے جانے لگے تو افسر آپ کو خود بلائے اور بلا کے کہے پتہ نہیں کیا تم لکھ لاؤ گے، میں تمہیں الفاظ سکھاتا ہوں، وہ درخواست لکھو۔ اب وہ افسر خود درخواست لکھوا رہا ہے، آپ الفاظ بھی اسی افسر کے ہیں اور قبول بھی اسی نے کرنی ہے، آخر میں سائن بھی اسی نے کرنی۔ اب بتائیں اس درخواست کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یعنی وہ بڑا افسر خود ہی درخواست لکھوا رہا ہے، خود ہی اس نے بعد میں اس پہ سائن کرنے، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کیا آپ لکھ لائے ہو بیچ میں، نہیں تو آپ نے خود لکھوایا ہے۔ تو ہم ایک دعا مانگیں اور دعا کے الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہوں اور قبول بھی اللہ نے کرنا ہو، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے وہ دعا مانگی، اور وہ دعا آج ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جب میں دعا پڑھوں گا پھر دعا کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی۔ اتنی اہم دعا ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے بندوں کا ذکر کیا، ان کی خصوصیات بتائیں، تو اس میں سے 13 خصوصیات اللہ نے وہاں بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی۔ اس میں سے ایک خصوصیت اللہ نے یہ بتائی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا کیا؟ والذین یقولون، وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔
وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا، اتنا اچھا بنا دے۔ اور جس انسان کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے نا، یعنی گھر والوں سے، اولاد سے، بچوں بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، وہ اس انسان سے آپ پوچھیں اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملے۔ ورنہ انسان پیسہ کمائے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، سب چیزیں آپ جمع کر لیں، اچھا کھانا، اچھا لباس، قیمتی کپڑے، قیمتی چیزیں گھر میں جمع کر لیں، پیسے کما کر، اور پھر گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے نا، تو یہ سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ میرے سامنے آ کر کہتے ہیں لوگ، مولانا میں کما کر تھک گیا، میں نے جوانی شادی لگا دی، نہ مجھے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی، نہ مجھے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملی۔ اس کو سب چیزیں بیکار نظر آتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے۔ یہ دعا مانگی ہے میں نے، اور دعا بھی کس نے سکھائی ہے، اور قبول بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ قبول کرے، مانگے تجھے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا۔ بس اس نشست میں نا دو باتیں عرض کرنا مقصود ہے بس۔ نمبر ایک، یہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ عطا فرما، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا؟ نمبر دو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسی ہے؟ بس دو باتیں ذکر کرنی بس۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں بیچارے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے۔ اور میں آسان الفاظ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک ایک کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بچے آپ کا کہنا مانتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، برے کام نہ کرتے ہو، تو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی، کہانی ختم ہو گئی۔ کوئی میں نے مشکل باتیں نہیں کرنی، آسان سا۔ بچے آپ کا، بچیاں آپ کا کہنا مانتی ہوں، اچھے کام کرتے ہو، برے کام نہ کرتے، آپ کو دکھ نہ پہنچاتے ہو، آپ کا آرام کا خیال کرتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی بس۔ اور یہ تو سمجھ میں آ گیا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے بھی دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے بچے اور بچیاں ہدایت پر ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اگر ہدایت پر نہیں ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ بات مکمل ہو گئی۔ ہدایت کی ضد، اس کا الٹ قرآن مجید میں ہے گمراہی، ضلالت۔ آپ ہر روز نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سمجھ میں آیا؟ جو ہدایت پر نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کو منطق سب کو آتی ہے، منطق، لاجک۔ یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔
قضیہ حقیقیہ کے اندر دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی، دونوں الگ بھی نہیں ہو سکتی. جیسے دن کے دن ہے یا رات ہے، یا دن ہوگا یا کیا ہوگا، رات. دن بھی ہو رات بھی ہو یہ ہو نہیں سکتا. دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک روشنی اندھیرا، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا. روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا. اور اندھیرا بھی نہ ہو روشنی بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. روشنی ہوگی تو اندھیرا، میرا خیال ہے مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. ہدایت ہوگی تو گمراہی نہیں ہوگی، گمراہی ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی. یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ بندہ ہدایت پر بھی ہو گمراہ بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اور ہدایت پر بھی نہ ہو گمراہ بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ علماء موجود ہیں یہاں، من وجہ گمراہ ہو من وجہ ہدایت پر ہو، لیکن اس خاص بات کے بارے میں وہ ہو ہدایت پر بھی ہو گمراہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو نشانیاں بتاؤں گمراہی، آپ کو خود پتہ چل جائے میرا بچہ بچی گمراہ ہے کہ نہیں. نماز نہیں پڑھتا تو کیا گمراہ ہے. ہدایت پر ہوگا تو نماز پڑھے. اگر آپ سے جھوٹ بولتا ہے گمراہ، اگر سچ بولتا ہے تو ہدایت پر ہے. بچہ آپ کا کہنا مانتا ہے تو ہدایت پر ہے، نہیں مانتا تو کیا ہے گمراہ ہے. کوئی مشکل باتیں نہیں کروں گا، ٹیڑھی میڑھی کب سب بالکل سیدھی سیدھی. بچوں میں چاہتا ہوں آج بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے، میں چاہتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کیسے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں. بچے کو خود بھی تو پتا ہونا چاہیے. اس لیے میں چھوٹے بچوں کی ذہنی سطح پہ رکھ کے بات کروں گا، بڑوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. بچہ آپ کا کہنا مانتا ہو تو ہدایت پر ہے، اور نافرمان ہو کہنا نہ مانے تو مکمل گمراہ سے کس سلسلے میں نہیں تھا. اس لیے کہ بعض بچے نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی طرح ہدایت پر ہیں، نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہدایت پر ہیں، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اس مسئلے میں گمراہی میں. بچہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حافظ بھی آپ نے اس کو بنا دیا، اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے دکھ پہنچاتا ہے. کیا ہے گمراہ. ناراض نہیں ہونا کسی. نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ وہاں اس طرف سے ہدایت پر ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے ہدایت پر ہے، حافظ قرآن ہو گیا جی ہدایت پر ہے، اس میدان میں ہدایت پر ہے. اور جو ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے اس بارے میں وہ کیا ہے گمراہ ہے. کسی میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. باتیں سمجھنی ہے، سمجھنی. آج نا انسان نمازیں پڑھ کے سمجھتا ہے میں بس بہت نیک ہو گیا متقی ہو گیا بس میں ہدایت پر ہوں، ایسی کام. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، میں ذکر اذکار تسبیحات ماشاءاللہ، اور بیوی اس سے تنگ، بیوی کو دکھ پہنچا رہا، بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا. یا جوان بچہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے، ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے. کیا ہے اس مسئلے میں گمراہ ہے. میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں. سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کیسے ملتی ہے، اور گمراہی بالفرض اگر ہمارے کسی بچے یا بچی میں گمراہی ہے
دور کیسے ہو؟ اب یہ ہے بات اصل میں، اور آسان بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ختم نبوت پر ہمارا پکا اب کوئی نبی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت پورا معاشرہ گمراہی میں تھا، پورا معاشرہ گمراہ تھا، اور ہم اللہ نے ابھی میں آئے پورا معاشرہ گمراہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے اس معاشرے کو، پورے معاشرے کو گمراہی سے نکال دیا۔ 4 کام، اور جب وہ 4 کام بتاؤں گا نا قرآن مجید کی آیات سے، آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا آپ بڑے مشکل کام بتائیں، میں نہیں کر سکتا۔ دعویٰ ہے انشاءاللہ، ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا یہ آپ جو کام بتا کے گئے ہیں مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس لیے کوئی بندہ نہیں کرے گا نا، اللہ پکڑ کرے گا۔ 4 کام، اور جب ان 4 کاموں کی ضرورت پیش آ جائے نا، کسی بچے یا بچی کو گمراہ دیکھیں اور آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت پر لانا، تو سورہ آل عمران 4 پارہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، آیت نمبر 164 164 تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، آپ کو وہ 4 چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو گمراہی سے کیسے نکالا، ہم کیسے نکلے، اپنے آپ کو کیسے نکالے، اپنے بیوی بچوں کو کیسے گمراہی سے نکالے۔ 4 کام۔ آیت پڑھنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آیت کا ترجمہ کرنے لگا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، البتہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آگے 4 کام بتائے، اور آیت کے آخری حصے کا، آخری جملے کا پہلے ترجمہ کر دوں۔ آخری جملہ میں نے پڑھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے لوگ گمراہی میں تھے۔ پھر اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا 4 کام کروائے جس سے وہ پورا معاشرہ ہدایت پا گیا۔ اس معاشرے کے ایک ایک بندے کے لیے آپ پتہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو کے، اللہ سے راضی ہو کے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ محنت کی، ان پر محنت کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کی کہ وہ سارے گمراہی سے باہر آ گئے، سب ہدایت پا گئے۔ 4 کام، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ سکیں میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے۔ نمبر 1، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته۔ پہلا کام، يتلو عليهم آياته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نکالنے کے لیے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے يتلو عليهم آياته، اللہ کی آیات تلاوت کر کے ان کو سنائیں۔ تلاوت کلام پاک نمبر 1۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج کی باتوں سے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ 4 کام، اور آخر میں جب بات ختم ہونے لگے گی نا تو وہ
اس مدرسے میں، اس ادارے میں یہ چاروں کام ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ چاروں کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیات، ابھی انعامات آپ نے دیے ماشاء اللہ، حافظوں کو، تلاوت کرنے والوں کو۔ تلاوت کلام پاک، اس سے گمراہی ختم ہوتی ہے۔ کیسے؟ فضائل قرآن مجید میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک حصہ ہے فضائل قرآن، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، بہت مستند حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد بالماء، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگوں کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا یہاں حضرت مولانا مجھے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا۔ یہ میرے دادا استاد تھے، اس لیے کہ میں نے دورہ تفسیر مکمل کیا ہے شیراوت گیٹ میں، اور مجھے پہلی تفسیر کا جو سبق پڑھا میں نے 1975، یعنی آج سے 48 سال پہلے، نصف صدی پہلے جب میں نے تفسیر کا پہلا سبق پڑھا، وہ حضرت مولانا عبید اللہ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبید اللہ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے یہاں داخلہ لے لیا، میں نے تفسیر پڑھنی شروع کر دی، میرے پہلے استاد کو ہم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ اکبر صاحب پہلے استاد 1975۔ اس وقت میں عالم بن چکا تھا، جامعہ میں مدرس تھا۔ جی اسپیکر چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کے والد محترم، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ سے عافیت سے سلامت رکھے ہمارے ساتھ۔ تو ان کے والد محترم سے پھر میں نے پوری تفسیر پڑھی اور حدیث کی اجازت بھی ملی، اور وہ پوری تفسیر میں نے حرف بہ حرف لکھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے چند سال پہلے وہ میری لکھی ہوئی تفسیر پوری کی پوری چھپوا دی۔ آج وہ 3 جلدوں میں وہ میری لکھی ہوئی تفسیر موجود ہے، تفسیر محمود۔ اس کے اندر ٹائٹل کے اندر ورق پلٹے اندر لکھا ہوا ہے میرا نام۔ میں رشتہ بتا رہا تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد، میرے استاد کے استاد۔ تو دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ نمبر 1 کام، اصل میں مجھے نا جامعہ شفیعہ میں عادت پڑی ہوئی ہے سبق یاد کرنے کی۔ 48 سال ہو گئے، 1975 سے میں نے جامعہ شفیعہ میں سبق پڑھانا شروع کیا۔ ہاں 48 سال ہو گئے، اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دل کا زنگ، آواز آ جائے گی؟ دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک سے۔ اور دل کا زنگ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، آپ خود دیکھ سکتے ہو، خود محسوس کر سکتے ہو دل کے زنگ۔ آج پتہ نہیں کیا ہے مولانا، آج کل نا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، لوگوں
کے جملے سنے؟ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، آج کل میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جب پڑھتا تھا دل پہ زنگ نہیں تھا، آج نہیں پڑھتا تو دل پہ کیا لگا؟ ایک ہی بندہ سمجھے گا، ہم دوسرے کے دلوں کو نہیں جانتے ہیں، تو دل کو زنگ لگا کہ نہیں لگا، میں چیک کروں، اللہ کی بندے کا نہیں اپنے دل کو، یہ جو دوسرے کے دلوں میں زنگ تلاش کرتے ہیں یہ خود گمراہ ہے۔ ناراض ہو گیا تو خیر ہے۔ جو دوسروں کے دلوں میں جانتے ہیں نا، اس کے دل کو زنگ لگا چیک کروں ذرا، یہ خود گمراہ ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں، تلاوت کرنے کو دل نہ کرتا ہے، دل صاف ہے۔ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دل پہ کیا لگا ہوا ہے؟ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے وہ بچہ یا بچی تو اس کا دل صاف ہے، اور اگر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، نافرمانی کرتا، ان کو دکھ پہنچاتا ہے، اس کا دل کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے۔ بڑی اچھی بات سمجھا، دل پہ زنگ کب لگتا ہے، کیسا ہوتا ہے دل کا زنگ؟ ایک ایک کو سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کی چیز میں مزہ ہے، گناہ کے کام میں مزہ ہے، دل پہ زنگ لگا۔ اچھے کام میں مزہ آئے، دل پہ زنگ لگا۔ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا۔ دل صاف ہوگا تو ہدایت اسی کو کہتے ہیں، دل پہ زنگ لگا ہو اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے علماء، حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آگے ان کے پورے خلفاء اور پورے مدارس اور یہ پورے علماء ساری زندگی دوسروں کے دلوں کو صاف کرنے میں لگاتے ہیں۔ دل کا زنگ صاف ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے، بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ بے شک۔ اور قرآن حکیم کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے، میں نے کہا نا آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر آپ کو گھر میں سکون ملے تو وہ گھر آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر گھر والے بیوی بچوں سے آپ کو سکون ملے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی رحمت آپ کے گھروں پہ ہو تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کی رحمت نہ ہو ٹھنڈک آ جائے والی وجہ۔ اب میں فضائل قرآن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جو لکھی، اس کا اب میں ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں۔ تلاوت کو سمجھے، تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ کیا کریں گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، گھر میں تلاوت کیجیے اونچی آواز سے، گھر میں تلاوت کیجیے اونچی آواز سے، دل میں نہیں، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کرتے، ناراض نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے نا قرآن خوانی کر رہے کسی مجلس میں جائیں، قرآن خوانی ہو رہی ہوتی، سارے کھول کے جیسے اخبار کا نہیں مطالعہ کرتے ایسے مطالعہ کرتے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، اور یوں پارہ پڑھ لیے، 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے، اللہ کرتے تلاوت نہیں، یہ تو مطالعہ کیا، ثواب اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن تلاوت کا ثواب، تلاوت کب ہوتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کرے، ہونٹ بھی نہیں لیں، تلاوت نہیں کرے، تلاوت تھوڑی سی آواز نہیں کرتے، اتنا آپ کو سنائی نہیں پڑتا۔ ایمانداری سے بتائیں، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، ماشاء اللہ، جو بندہ دل میں نماز پڑھتے ہوئے دل میں سنتیں پڑھا، دل میں قرات کرے، اس کا فرض ادا ہو جائے، نماز نہیں ہو پڑھنے پڑے گی، پورے واقعے سورج بھی ملانی پڑے گی، امام کے پیچھے خاموش، امام کے پیچھے خاموش، امام کے پیچھے دل پڑھ، اس کو تلاوت نہیں کرے۔ گمراہی سے بچانے کے لیے پہلا کام
تلاوت کلام پاک. پہلا کام تلاوت کلام پاک. خود تلاوت کیجیے، بیوی بچوں کو پابند کیجیے، تلاوت سکھائیے. گھر میں کوئی بچہ اور بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن کی تلاوت کرنا نہ آتا. آپ کو بھی بغیر سمجھے سمجھ میں تو ان کو آیا نہیں، ترجمہ پڑھا نہیں، کوئی ترجمے کی بات بعد میں کروں گا، پہلے تو صرف کیا تلاوت. ابھی ترجمے کی بات نہیں کروں گا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا کروں گا. ابھی تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف تلاوت. اس کا دل کا زنگ صاف ہوگا، آپ کے بچے اور بچی کا دل کا زنگ صاف ہوگا. گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی، سکون ہوگا اس گھر میں. صرف کیا کر کے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اصل جامع میں عادت پڑی ہوئی سبق یاد کرانے کی. یہ بھی بیان نہیں ہونا سبق. بعض طلبا ہوتے ہیں وہ بعد میں بیان کے بعد میں کہتے استاد جی آپ تو بیان کر رہے سبق پڑھا کر. میں تو بالکل نہیں کر رہا ہوں. آج تقریر کر دی، مزہ آ گیا، بس وہ مزہ آ گیا، عمل کی توفیق نہیں. بات تو تب ہے جب بیان سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق. پتہ تو چلا نہیں کیا کرنا ہے. سارا بیان سن کے پتہ نہیں چلا کیا کرنا ہے. نمبر 1 تلاوت کلام پاک. نمبر 2 یتلو علیہم آیاتہ کے فوراً بعد وَيُزَكِّيهِمْ. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانے کے لیے دوسرا کام کیا کروایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے. تزکیہ نفس. تزکیہ نفس. یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ 2 جملوں میں بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کے بادشاہ تھے. ان کی کبھی حضرت کے حالات پڑھنے ہو، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کبھی پڑھنے ہو. مرد مومن فیروز الدین صاحب کی کتاب ہے، عبد الرحیم صاحب کی مرد مومن کتاب پڑھیں تو آپ کو نام سمجھ میں آئے گی کہ چیز کیا ہے. نام اس کتاب کا مرد مومن. تزکیہ نفس. یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو آپ کے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی؟ امتیاز صاحب میرے پاس 1 منٹ کے لیے میں ان کو ایک بات کہہ دوں. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ 2 جملوں میں بات مکمل ہو جائے. تزکیہ نفس 2 جملوں میں بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایک ایک کو سمجھ میں آئے گا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے. ایک انسان کے اندر سے بری سوچیں، برے خیالات، بری سوچوں، برے رویہ بیہیویئر، کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح ادب کرنا ہے، کیا کہنا ہے. بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، برے اعمال، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں انسان کے اندر پیدا کرنا تزکیہ نفس مکمل ہوگی. اس کے علاوہ کوئی تزکیہ نفس کچھ نہیں. بہت آسان الفاظ. بری سوچوں کو انسان کے اندر سے نکالنا. بیٹے یہ آپ کی منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، اس سے میں بدلا لوں گا، اس کو یوں کروں گا، اس کو نہ کروں گا. یہ کیا ہے؟ بری سوچ. بری سوچوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، برے رویوں کو انسان کے اندر سے نکالنا. اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے بدتمیزی کر، نکالنا انسان کی بات. بری سوچوں نوجوان بھی اچھی طرح سمجھیں تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے. بری سوچوں، برے رویوں،
برے اخلاق بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا. اور یہ ساری زندگی کا کام، ساری زندگی کا کام. بیٹے یہ نہ کرو، بیٹے یہ کرو اچھی بات، بیٹے یہ گناہ کی بات، بیٹے یہ نہیں کرنا. ساری زندگی. اور یہ بندہ خود نہیں کر سکتا یہ والا کام، تزکیہ نفس. اس کے لیے کوئی باہر کا بندہ ہوگا تو وہ کرے گا، جس کا اپنا بھی تزکیہ نفس ہو گیا. کسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی برا کام ہے، وہ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس کو سارا پہلے خود پتا ہوگا نا کہ یہ برا کام ہے اچھا کام ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا نا. اور وہ ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ ہیں. کوئی بالغ نوجوان، کوئی بالغ بندہ آپ میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق نہ ہو. بیعت نہ کرے، بیعت کرنا سنت، لیکن اصلاح کروانا فرض. تزکیہ نفس فرض. وہ نہیں کرے گا بندہ گمراہ ہوگا. بیعت نہ کرے کسی سے، ساری زندگی نہیں کرے، گناہ نہیں ہوگا، سنت. لیکن اصلاح کروانا کیا ہے؟ اس لیے کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق ہو. آپ پتہ لوگ کیا میرے سے پوچھتے ہیں، مولانا آج کل تو بزرگ ہی کوئی نہیں ملتی. بڑا سوال ہے. اور جب میں بتاتا ہوں تو کہتے ہیں تو بہت سارے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو 3 دن رہا. جب وہ ایک دن کہنے کا میں جا رہا ہوں، تیسرے دن کہنے کا میں جا رہا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ آئے کیوں تھے، کیسے جا رہے ہیں؟ کہنے کا میں آیا تھا آپ سے بیعت کرنے کے لیے. 3 دن میں رہا ہوں آپ کے پاس، ایک بھی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. آپ کیسے بزرگ جا رہا ہوں؟ کسی کام کا بزرگ نہیں، کرامت ہی کوئی نہیں دکھاتی. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے الفاظ سننے والے ہیں. کہتے ہیں کہ 3 دن تم میرے پاس رہے ہو، تم نے میرے اندر کوئی گناہ دیکھا؟ تم نے مجھے کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہنے نہیں. حضرت نے فرمایا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. حضرت کے الفاظ ہیں یہ سب سے بڑی کرامت. آپ کے مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب عالم ہے نا، گناہ کبیرہ تو نہیں کرتے، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو کرنا دیتے ہیں، ان سے اصلاح کروا دیا کرو. ہر مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ، ہر امام، ہر عالم. اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں. ہاں عالم ہونا بھی ضروری نہیں تزکیہ نفس کے لیے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے. ان کے شیخ آخری کو کون تھے؟ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو تھانوی کے خلیفہ تھے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، عالم نہیں تھے. کس کے شیخ کی بات کر رہا ہوں؟ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے شیخ کیا تھے؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر. کلینک میں بیٹھتے، عالم نہیں تھے. میرے بھی وہ شیخ. یہ سارے کتنے اساتذہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ شریف. ان کے شیخ پتہ ہے کون تھے؟ حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان والے. میرے بھی وہ شیخ تھے اس وقت، حضرت کے شیخ تھے، میرے بھی شیخ تھے. اور بتاؤں کیا تھے؟ اسکول ماسٹر، عالم نہیں تھے. حضرت تھانوی کے خلیفہ، بڑے علماء. میرے آخری شیخ اور میرے جن کا میں خلیفہ بھی ہوں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
حضرت مولانا نفیس الحسین شاہ صاحب، انہوں نے خلافت بھی عطا کی میرے جیسے نالائق انسان، اور وہ عالم نہیں تھے، وہ خطاب تھے، خوش نویس تھے، عالم نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان سے پہلے میرے جو شیخ تھے نا وہ تھے، میری پہلی بیعت جو ہوئی ہے نا، پہلی بیعت میں وہ حضرت مولانا یوسف قادری رہے 1964 میں، 1964 بلال مرکز میں نے وہیں سے حفظ کیا۔ اس وقت میں درجہ اولیٰ میں کتاب پڑھتا تھا۔ جس دن حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اس دن میرا نحوی، اس وقت نحو نہیں ہوتی تھی، نحوی میں میرا سبق تھا، مناصرف کا اسباب میں مناصرف 9 ہوتے ہیں، اس دن انتقال ہوا۔ پھر ان کے وصال کے بعد میرا اصلاحی تعلق قائم ہوا حضرت بابا نجم حسن صاحب سے، جو کراچی میں تھے، بابا نجم حسن صاحب، اور وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ میں ایک بات بتاؤں، وہ بیرسٹر تھے، وکیل، بیرسٹر، عالم نہیں تھے، تھانوی کے خلیفہ۔ اسی میں ذرا کھل کے بول رہا ہوں، تزکیہ نفس کے لیے عالم ہونا ضروری، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو چکا، چاہے وہ اسکول ماسٹر، چاہے وکیل، چاہے وہ خوش نویس، چاہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، خود اس کا بزرگ سے تعلق ہو، خود اس کی اصلاح ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ کی اصلاح بھی کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ تزکیہ نفس کر کے چھوڑے گا، آپ کی سوچیں بھی درست کرے گا، آپ کے اعمال بھی درست کرے گا، آپ کی عادتیں بھی درست کرے گا۔ آپ کا تعلق تو ہو کسی بزرگ سے، بزرگ سمجھ میں آئے؟ اب تو میرا خیال آپ کو ڈھیروں نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ میں جواب دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں آج کل تو بزرگ ہی نہیں ملتے، مولانا کہاں جائیں؟ اللہ کے بندے، پھر جب میری بات پوری سن لیتے ہیں کہتے پھر تو بزرگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، میں نے صاحب سمجھے ہوئے۔ اب جامعہ شریف میں ایک مدرس اللہ کا ولی، جتنے آپ کے گھر مولانا ماشاء اللہ ان کے سامنے کہتے کوئی تعریف نہیں ہے، ان کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے، ابھی اسد اللہ ماشاء اللہ، ابھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں مولانا اسد اللہ سے، ان سے بیعت کر لیں، ان سے اصلاح کرواؤ، قدر نہیں ہے ہمارے پاس، گھر کی مرغی ڈال ہوا ہے، گھر کی مرغی ڈال ہوا ہے، دیکھیں پاس رہ کر دیکھیں اس شخص کی کیا اس کی اپنی اصلاح ہوگی، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں گناہ کے کام کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی، آپ اس سے تعلق جوڑ لیں، آپ کی اصلاح کریں، یہ آپ کے پاس موجود ہے، دور کہاں کرتے ہیں؟ اتنے کام ہو گئے گمراہی سے بچنے کے لیے، دو کام یاد رکھیں نا بچہ، تلاوت کلام پاک روزانہ کریں، چاہے 5 منٹ کریں، روزانہ کریں۔ میرے پاس بہت سارے ماشاءاللہ آتے ہیں، بیٹھ ہو جاتے ہیں، کہتے استاد جی کوئی تسبیحات وغیرہ بتائیں، میں نے کہا جی 5 وقت نماز، گناہوں سے بچنا اور 5 منٹ روزانہ تلاوت۔ پھر وہ آ جاتے ہیں 1-2 سال کے بعد، کہتے ہیں استاد جی کو آپ نے کوئی تسبیحات نہیں بتائی، ذکر اذکار۔ میں نے کہا 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، استاد جی مجھے چھوٹ جاتی ہے، میں نے اللہ کے بندے 5 منٹ تلاوت کے لیے ہے کہ مجھے تسبیح بھی کون سی بتائی؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نہیں استاد جی بس وہ ایک آدھ قضا ہو جاتی ہے، میں اللہ کے بندے تسبیح بھی کر، پہلے فرض تو پورا کرو، تسبیح سن، تسبیح بیکار ہونا سمجھ میں آیا؟ تسبیح تو نفل ہے نا، سنت، نماز فرض ہے، فرض پڑھتا نہیں نفلوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے، روٹی اور سالن آپ کو نہ ملے، چٹنیاں اور سلاد آپ کو دے دیں، کھا لیں گے نا، راضی ہو جائیں گے نا، وہ نفل ہے نا، فرض تو روٹی سالن ہے نا، ابھی بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح۔
فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے. تسبیحات دبا کے اس کو دکھ پہنچا، اس کو دکھ پہنچا، حرام کھا، ہاتھ میں تسبیح گھوم رہی ہے، اس کو گالی نکال، اس کو جگڑ، اس کو ہاتھ میں تسبیح مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے نام کا، مذاق اڑا ناراض نہیں. ساتھی کو جملہ بھی یاد رکھے ہو جائے تو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی چیز، دو ایک تلاوت کلام روزانہ پابندی سے کیجیے، بچوں کو بھی پابند کروائیں. نمبر 2 تزکیہ نفس. نمبر 3 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تیسرا کام ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کو کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے کا کام کریں. خالی ترجمہ نہیں، ترجمے کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا نا. خالی ترجمہ کیوں نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. جب ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا تو وہی وعلمہم الکتاب کیا ہے، وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے. ترجمہ خالی نہیں، آگے بھی بات سمجھ نہیں. ترجمے کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے. ترجمہ تو فرض واجب کر دیتے ہیں، نہیں سمجھے عمل کیا کریں. یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ کو سکھائیں. کتاب اللہ کو سکھانے کے اندر 5 چیزیں، پورا دین، پورا دین 5 چیزیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. 5 چیزیں. ان 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں میں سے، ان 5 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی نا تو میرے محترم وہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. دین کیا؟ 5 چیزیں: ایمانیات، عقائد درست، عبادات، نماز روزہ زکوٰۃ، معاملات، لین دین، سودا وغیرہ، خرید و فروخت، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا دین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. اخلاق، عادات. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. میں پھر کہوں گا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا وہ دین نہیں ہوگا، کچھ ہوگا. سوچیے گا بیٹھ کر آرام سے، کہ کوئی چیز معلوم ہو جائے نا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. دعویٰ کر رہا ہوں 5 چیزوں کے علاوہ دین نہیں ہے. اس لیے ہمارے اس بیان میں بھی یہ 5 چیزیں ہیں. میرا کوئی بھی بیان جمعہ کا ہوتا ہے 5 چیزوں کے بغیر ہوتے نہیں. 5 چیزیں جمعہ میں ہوتی، کیونکہ وہ دین بیان کرنا ہے. اور ان 5 کے علاوہ جو ہوگا وہ دین بالکل دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھاتے تھے. قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، لیکن نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے. زور کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی رکعتیں، کب وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ تو سکھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سارے احکام سکھائے جو سنت میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں. نمبر 4 آخری کام والحکمت، اور دانائی سکھائیں. حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے گمراہی کو کیسے ختم کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت اور دانائی سکھائی. چوتھا کام کیا ہو گیا؟ دانائی سکھانا، حکمت سکھانا. حکمت کی بڑی تفسیر ہے ماشاءاللہ، وہ ساری تفسیروں کا خلاصہ بیان کرنے لگا ایک جملے میں. جس چیز کو اللہ نے، دانا کون ہے، حکمت والا کون ہے، دانا کون ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے. دانائی مکمل ہوگی. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے. یہ دانائی ہے. بڑی ڈگریاں حاصل کر لی اور بلا عالم بھی بن گیا، حافظ بھی بن گیا، ایم اے بھی کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، پی ایچ ڈی ایم فل کر لیا،
बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, हलाल को हलाल नहीं समझ रहा, हराम को हराम नहीं समझ रहा, ये अल्लाह के नज़दीक दाना नहीं है। पढ़ा लिखा है, दाना नहीं है। दानाई क्या है? आपका बच्चा दाना कब होगा? जब हलाल को हलाल समझेगा, हराम को हराम समझेगा। जो गलत बात है उसको गलत समझे, जो सही है उसको सही समझे, अच्छी बात को अच्छा समझे, बुरी बात को बुरा समझे, ये दानाई है। आप अपने बच्चे में आज बच्चे और बच्ची में अच्छाई और बुराई में तमीज उसके अंदर पैदा कर दें कि वो देख कर पहचान ले कि ये अच्छा है या बुरा है। ये मीडिया, ये नेट, ये फलां सोशल मीडिया कहीं चला जाए, क़यामत तक पता नहीं क्या क्या चीजें वजूद में आएंगी। अगर आपने अपनी नई नस्ल को अच्छाई और बुराई में तमीज यानी हिकमत सिखा दी, ये कभी गुमराह नहीं होंगे, ये कभी गुमराह नहीं होंगे। कितने काम हो गए? आयत का आखिरी हिस्सा पढ़कर इजाजत चाहूंगा। आयत का आखिरी हिस्सा पता क्या है? वइन कान शाम की है कि इससे पहले वो सारे लोग क्या थे? खुली गुमराही में थे। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे लोग गुमराही में थे। किस तरह गुमराही से निकाला? चार काम, तिलावत कलाम में पढ़ा, कुरान को पढ़ना सिखाया। नंबर 2 तज़किया नफ्स, नंबर 3 किताबुल्लाह की तालीम, नंबर 4 हिकमत और दानाई। ये 4 काम सिखाए, वो पूरा माशरा गुमराही में से निकल आया, पूरा माशरा गुमराही में से निकल आया। आपने गौर किया ये जो इन बच्चों में भी इनामात तकसीम हुए हैं, यहाँ इस इदारे के अंदर ये 4 काम होते हैं। बड़े राज की बात मैंने बताई है। क्यों भेजे अपने बच्चों को मदरसे? क्यों भेजे दीनी इदारों में? तिलावत कलाम पाक के लिए, तज़किया नफ्स के लिए, किताबुल्लाह सीखने सिखाने के लिए, हिकमत और दानाई सिखाने के लिए। ये 4 चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखा दें, उसके बाद आप इस बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, MBBS डॉक्टर बनाएं, आप इसको IT का माहिर बनाएं। ये गुमराह नहीं है। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, जब पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में बाहर से सब जगह सवाल करते हैं, ये बोला ना मदारिस से लोग डॉक्टर और इंजीनियर क्यों नहीं पैदा करते? मैं पता क्या जवाब देता हूँ? ये इस काम के लिए है नहीं, ये इस काम के लिए है नहीं। मुझे ईमानदारी से बताएं, आप कपड़े धोने वाली मशीन में गोश्त बनाते हैं? कपड़े धोने वाली मशीन में गोश्त बनाते हैं, कीमा बनाते हैं, सालन बनाते हैं, क्या कहते हैं आप? ये किसके लिए है? कपड़े धोने के लिए। ये मदारिस इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए है ही नहीं। आपका सवाल बेकार है। ये इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? अल्लाह के बंदे इस काम के लिए नहीं है। ये किस काम के लिए है? हिदायत देने के लिए। 4 काम। तिलावत कलाम पाक। बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया जी। मदारिस इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं पैदा होते? अल्लाह के बंदे वॉशिंग मशीन में सालन नहीं पड़ता, नहीं समझ में आ आप अच्छी तरह। ये इस काम के लिए नहीं है। ये मदारिस किस काम के लिए? हिदायत के लिए। 4 काम करते हैं ये 4 काम अभी बताया मैंने। आप में से एक नहीं खड़ा होकर कह सकता मौलाना ये काम नहीं होता। तिलावत ये सिखाते हैं, तज़किया नफ्स ये करते हैं, मार कुटान डांटते, सारे बंदे बनाए हुए इन्होंने शायद। ये गुनाह के काम नहीं करते, ये रटते झगड़ते नहीं, गालियाँ नहीं निकालते, कुरान पढ़ते, ये गुनाह के काम नहीं करते। अपनी जिंदगी को करीब से देखें इन बच्चों की। ये हलाल हराम को समझते हैं, क्या गलत है क्या सही है समझते हैं। इनको पढ़ाया गया, इनको तरबियत दी गई। 4 काम। फिर इसके बाद आप बनाए बच्चों को डॉक्टर, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे IT का माहिर बनाए, PhD करवाए, MPhil करवाए, लेकिन ये 4 कामों में से कोई मिस नहीं होना चाहिए। वरना ये बच्चा गुमराह होगा, ये डॉक्टर भी गुमराह होगा, ये इंजीनियर भी गुमराह होगा। तो मदारिस डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, इनका काम ही नहीं, ये इनका मकसद ही नहीं।
تو آپ بنائیں، اس کے بعد دروازے کھلے، یہ بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، اس کے بعد دنیا کے کسی شعبے میں ڈال دیں، بڑے آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ حافظ بچے سارے ذہین ہوتے ہیں۔ میں 13 سال یہ آپ میں جناب میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، فرسٹ آف MBBS کو 13 سال، 30 سال میں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھایا، 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں BDS ڈاکٹرس کو پڑھایا۔ میری بات پہ توجہ دیں، جو میری کلاس میں حافظ بچہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ کمال کا، سب سے زیادہ شریف، سب استاد اس سے خوش ہوتے تھے، سب سے زیادہ ذہین وہی ہوتا تھا۔ یہ حافظ بچوں کے لیے تو آگے سارے دروازے کھلے، بنائیں ان کو ڈاکٹر انجینئر، عالم بھی بنائیں، محقق بھی بنائیں، مفسر بھی بنائیں، سب کچھ بنائیں، سارے دروازے کھلے۔ سب سے پہلے جو دعا مانگی تھی وہ آخر میں پھر دعا مانگا، ربنا، سب مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں، سب کی ضرورت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين۔ اے اللہ، ترجمہ اور سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں، مانگتے نہیں، کیونکہ ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ سنیں گے آمین دل سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔